کسی جگہ جہاں پر 10 روپے لگنے تھے وہاں پر 1000 روپے لگتا ہے، گویا کہ مال میں سلامتی نہیں۔ تو یہ سب کیوں ہے؟ اس کی وجہ لکھی گئی ہے کہ جب مال کا صدقہ نہ دیا جائے اور مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے۔ مال کی زکوٰۃ مال کو صاف کرتی ہے، اسے تمام بلاؤں کو ختم کرتی ہے، اور جتنا نماز کا پڑھنا ضروری ہے اتنا فرض زکوٰۃ کا دینا بھی ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جہاں پر بھی نماز کا لفظ آیا ہے قرآن میں زکوٰۃ کا لفظ ساتھ آیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، گویا کہ جتنا نماز ضروری ہے اتنا ہی زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہمارے گھروں میں ہے ہی نہیں، زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے گھروں میں۔ 40,000 سے زیادہ جب پیسے جمع ہو جائیں اور 40,000 سے زیادہ ہی وہ اماؤنٹ ایک سال کے لیے رہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے 2.5%، اور ہمارے گھروں میں لاکھوں پڑے رہتے ہیں اور اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور رمضان میں کبھی صدقہ جب ہم دے دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اتنے بڑے اولیاء سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کون سا بڑا کام کر دیا۔ بٹ زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے اور صدقہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے آپ سے کچھ قرضہ لیا ہوا ہے اور میں قرضہ واپس نہیں کر رہا، لیکن عید کے دن آپ کو گوشت بھیج رہا ہوں، تو آپ کہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اس گوشت کو، مجھے اپنا قرضہ واپس دے دو۔ تو ویسا ہی ہم صدقہ دے رہے ہیں لیکن جو ہمارا قرض ہے زکوٰۃ وہ ہم دے ہی نہیں رہے۔ ایسی ہی بات ہے یہ۔ پہلے اپنی زکوٰۃ ادا کیجیے آپ، اس کے بعد صدقہ بھی دیجیے۔ ہم صدقے سے کام چلا لیتے ہیں کہ میں نے 500 1000 روپے رمضان میں کسی کو دے دی تھی، بہت بڑا احسان میں نے کیا خود پر اور اللہ پر، نعوذ باللہ۔ لیکن ہم پر فرض ہے وہ قرض ہے، وہ پہلے زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کو ادا کیجیے۔ صدقہ تب صدقہ جاریہ بنتا ہے، کسی نے کوشچن پوچھا، کہ جب اس کو اس چیز پر خرچ کیا جائے کہ جو کنٹینیوسلی رہے۔ جیسے کہ آپ کسی کو تعلیم دیں، اچھی تعلیم جس سے وہ فائدہ دے سکے، تو وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یا آپ ایسی بلڈنگز بنانے میں مدد کریں، یا آپ پیڑ لگائیں، یا ایسی ہیلپ آپ لوگوں کی کریں جو آپ کے بعد بھی ہوتی رہے۔ کسی جگہ پر آپ نے پیوریفائر لگا دی، واٹر پیوریفائر، یا کوئی بھی چیز مطلب جو کنٹینیوسلی ہوتی رہے، تو وہ جاریہ میں آئے گا، وہ جو جاری رہے گا۔ تو مال کس وجہ سے سلامت نہیں رہتا؟ ان ہی چیزوں کی وجہ سے۔ لکھا گیا کہ رزق حلال میں برکت ہوتی ہے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، جبکہ حرام اور ناجائز مال میں برکت نہیں ہوتی خواہ وہ مقدار میں زیادہ ہو۔ لکھا ہے کہ رزق حلال میں برکت ہے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ برکت کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ آپ نے یا آپ کے گھر والوں نے 500 روپے دن کے کمائے یا 1000 روپے دن کا کمایا، اس میں سے آپ نے سالن لایا، گوشت لایا، باقی سب چیزیں لائی، آپ نے اچھے سے 200-300 بج بھی گئے، کچھ خرچ بھی کر دیا آپ نے، بہت اچھے سے آپ نے بالکل اچھے سے کھا لیا سب کچھ۔ اب کسی نے 10,000 یا 20,000 ایک دن کے کما لیے، اس نے بھی ٹھیک کیا، جتنا وہ کھا سکتا تھا کھا لیا، لیکن یہی 1000 اگر کسی نے فراڈ کر کے کمایا، یا یہی 10,000 کسی نے اگر فراڈ کر کے کمائے، یعنی کہ وہ حلال نہیں تھے، حرام تھے، چاہے پھر وہ 100 ہو، چاہے 1000 ہو، چاہے 10,000 ہو۔ یہ بھی ہمیں ایک مسکنسیپٹ ہے کہ حرام مال یعنی کہ زیادہ مال ہوتا ہے، نہیں، تھوڑا سا مال بھی حرام طریقے سے کمایا جا سکتا ہے اور زیادہ مال بھی حلال طریقے سے کمایا جا سکتا ہے، اٹ ڈیپینڈس۔ اب برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت یہ ہوتی ہے کہ جب جو ہی آپ نے پیسے کمائے وہ آپ کو اسی چیز کے لیے ضرورت لگی جس چیز کے لیے آپ نے کمائے، نہ کہ اس چیز کے لیے جس کے لیے آپ نے کمائے ہی نہیں تھے۔ فار ایگزامپل، آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے جس میں لاکھوں خرچ ہو گئے، نہ کوئی علاج نکل رہا ہے، نہ کچھ، تو جو آپ نے کسی کا خون چوس کر وہ لاکھوں کھائے تھے، وہ اب آپ کا خون چوس رہے ہیں۔ وہ ایسی جگہ خرچ ہو رہے ہیں جو بالکل فضول جگہ تھی، جس پر 100 روپیہ خرچ ہونا تھا اس پر 1000 روپیہ خرچ ہو گیا، 2000، 10,000، کیونکہ وہ وہی 10,000 ہیں جو آپ نے کسی کا حق دبا کر کھائے تھے۔ جہاں پر 100 لگے وہاں پر 10,000 کا لگنا۔ کوئی فار ایگزامپل مکان بنا رہا ہے، اس نے مکان اچانک سے زلزلہ آتا ہے، وہ مکان گر جاتا ہے، پھر اس کو نئے سے بنانا پڑتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ برکت نہیں ہے، بے برکتی ہو گئی۔ تو اصل میں اس کا جائزہ لینا چاہیے خود کو کہ کیا میں نے کسی کے اوپر ظلم کر کے یہ مال تو نہیں کھایا تھا؟ کیا میں نے کسی پر ظلم کر کے یہ مال تو نہیں کھایا تھا؟ اب آپ کہیں گے اگر کوئی نیک ہوگا
اگر اس نے کوئی بھی ظلم نہیں کیا ہوگا، بالکل حلال طریقے سے پیسے کمائے ہوں گے، تو اس کے ساتھ اگر یہ چیز ہو تو اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کو آپ آزمائش کی طرح سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک سچویشن کو یا تو عذاب یا تو آزمائش اس وقت ڈکلیئر کیا جاتا ہے جب آپ کا ضمیر آپ کو کہے کہ آپ ٹھیک ہو یا آپ غلط ہو۔ اپنا ضمیر ہمیشہ انسان کو کہتا ہے، سچ کہتا ہے، خود کو ہمیشہ پتہ ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ تو بس آپ اپنے آپ کو خود تولیے، اگر آپ صحیح ہیں تو ایک آزمائش ہے، اس پر صبر کریں، اور اگر آپ غلط ہیں تو یہ وہ پھٹکار ہے کہ واپس آ جاؤ ورنہ ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ مال کی سلامتی کے کچھ اصول ہیں۔